افغانستان سے تورخم کے راستہ جدید امریکی اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ تورخم بارڈر ٹرمینل پر کسٹم اور سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے پاکستان آنے والی گاڑی سے دوران چیکنگ پیاز سے بھری بوریوں سے جدید امریکی ہتھیار برآمد کر لیے ہیں۔ افغان ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا، جس سے دوران تفتیش اہم انکشافات متوقع ہیں۔ برآمد کیے گئے اسلحے میں جدید امریکی ساختہ M4 کلیشنکوف میگزین، مختلف نوعیت کی ہزاروں گولیاں، امریکی رائفل، گرنیڈ، نائٹ ویژن سائٹس اور لیزر بیم شامل ہے۔ افغانستان سے جدید امریکی اسلحے کی پاکستان سمگلنگ اور TTP کا سیکیورٹی فورسز اور پاکستانی عوام کے خلاف امریکی اسلحے کا استعمال افغان عبوری حکومت کا اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کے دعووں پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ افغانستان سے پاکستان آنے والی گاڑی سے جدید امریکی ہتھیار برآمد ہوا ہے۔ افغان ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس متعلق بات کریں گے جاوید شہزاد سے۔ جاوید، کہیے گا جس ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا ہے اس سے کیا مزید کوئی انکشافات ہوئے ہیں، سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل جی، ہنگامی بنیادوں پر تحقیقات بھی شروع ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان سے تورخم کے راستے جدید امریکی اسلحے کی اسمگلنگ کی ایک بڑی کوشش کو آج ناکام بنایا گیا ہے۔ تورخم بارڈر ٹرمینل پر کسٹم اور سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے پاکستان آنے والی گاڑی سے دوران چیکنگ پیاز سے بھری ہوئی بوریوں سے جدید امریکی ہتھیار برآمد کر لیے ہیں۔ امریکی ڈرائیور کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لے لیے، جس کے دوران اہم انکشافات متوقع ہیں۔ برآمد کیے گئے اسلحے میں جدید امریکی ساختہ M4 کلاشنکوف میگزین، مختلف نوعیت کی ہزاروں گولیاں، امریکی رائفل، گرنائٹ ویژن سائنسی اور لیزر بھی شامل ہیں۔ افغانستان سے جدید امریکی اسلحے کی پاکستان سمگلنگ اور TTP کا سیکیورٹی فورسز اور پاکستانی عوام کے خلاف امریکی اسلحے کا استعمال افغان عبوری حکومت کا اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کے دعووں سے بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ پاکستان افغانستان سے توقع رکھتا ہے کہ وہ TTP کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے اور غیر قانونی ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو روکے۔ ماضی میں بھی پاکستان میں بارہا دہشت گردی کے واقعات میں افغان ذات دہشت گردوں اور غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت منظر عام پر آ چکے ہیں۔ جس ڈرائیور کو تحویل میں لیا گیا ہے اس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تفتیش شروع کر دی ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جلدی اہم انکشافات متوقع ہیں۔ جی صحیح جاوید، جیسے کہ آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے اسلحہ برآمد ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی روز سے یہ کارروائیاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جدید اسلحہ جو تھا، جو امریکہ کا تھا، وہ افغانستان میں سٹور کیا گیا تھا اور پاکستان کی سرزمین کے لیے استعمال ہوا تھا۔ دیکھیں، اس وقت جو آج کی جو کارروائی ہے، جو جس کو پکڑا گیا ہے وہ امریکی ڈرائیور ہے، اور اس میں امریکہ کا جو اسلحہ ہے وہ افغانستان کے جو مطلب ہے کہ قانون کے ساتھ کھیلنے والے جو لوگ ہیں ان عناصر کے ہاتھ میں یہ اسلحہ لگ چکا ہے، اور اس اسلحے کی جو اسمگلنگ ہے وہ مختلف طریقوں کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اور تورخم بارڈر سے یہ جو کارروائی کی گئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ مکمل طور پر الرٹ بھی ہے، اور پاکستان نے اس حوالے سے مختلف مواقعوں پہ اور ہر فورم پہ یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ جاوید، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے۔ بہت شکریہ، آپ نے ABN کو وقت دیا۔ کہیے گا، پچھلے کئی روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی لہر میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب اس سے پہلے بھی خبر آئی تھی کہ جو امریکہ کا اسلحہ ہے وہ سٹور کیا جا رہا ہے اور پاکستان کی سرزمین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اب پھر افغان جو ڈرائیور ہے اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اہم انکشافات بھی اس سے ریلیٹڈ سامنے آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ میٹر ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ ہم بار بار اس پہ ویسٹرن گورنمنٹس، پرٹیکولرلی امریکی حکام سے بھی اور افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اسلحہ افغانستان میں بک رہا ہے اور اویلیبل ہے مارکیٹس میں، اور جس طرح یہ پاکستان کے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کل دیکھیں پاکستان کے اندر ہمارے اتنے جو فوجیاں شہید ہوئے ہیں، ہماری عوام انسیکیور ہے، تو یہ اگر افغانستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے بارڈر پہ سیکیورٹی بھی نہیں کرنی، انہوں نے دہشت گرد گروپوں کو پاکستان میں حملے بھی کرنے دینے ہیں اور اسلحے کی ترسیل بھی کروانی ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے یہ پاکستان جو ہے اس کو بڑے ہائیسٹ لیول پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ریز کرے گا۔ اگر بائیلیٹرلی افغانستان ہماری بات کو نہیں سمجھتا، اون نہیں کرتا، اور پاکستان کی عوام کی جان و مال کی عزت اور حفاظت کرنے کے لیے وہ نہیں بات کرتا، پھر تو یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنے گا، اور ظاہری بات ہے پاکستان اس کو ہائیسٹ لیول پہ لے کے جائے گا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ پاکستان جو افغانستان ہے وہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، ورنہ اگر یہ امریکی اسلحہ اسی طرح بکتا رہا یہاں پہ مارکیٹ میں
تو ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مزید خراب ہو سکتے گی. ہم اپنی مزید عوام کی اور فوجیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کر سکتے. ہماری عوام نے بڑی جانیں دے دی ہیں جی. ہم تو 70-80 ہزار کے قریب ہمارے جو عوام ہے وہ دہشت گردی کی جنگ کی بھیڑ چڑھ چکے ہوئے ہیں. ہماری افواج، لا انفورسمنٹ اور پولیس نے بڑی جانیں دی ہیں. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوآپریٹ کرنا چاہیے اور افغانستان کی سرکار کو بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب نے. بہت شکریہ آپ نے ABN کو وقت دیا. کہیے گا سر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ کا جو اسلحہ ہے وہ پاکستان کی سرزمین کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اور ابھی ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ افغانستان سے پاکستان آنے والی جو ڈرائیور تھا، افغان ڈرائیور، اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور امریکہ کا جو اسلحہ ہے وہ بڑی تعداد میں برآمد ہوا ہے. جی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کا اسلحہ پاکستان میں پکڑا گیا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کی حالیہ جو لہر ہے اس میں اس سے پہلے بھی بہت سے مواقعوں کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان میڈیا کو بتا چکی ہے، اور افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے ان کے ساتھ بھی یہ انفارمیشن شیئر کر چکی ہے کہ جو افغانستان میں امریکی اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے وہ ان دہشت گرد گروپوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہوا ہے، ان کے پاس ہے، اس اسلحے کو یوز کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ان کا پرائم ٹارگٹ TTP اور اس کے جتنے بھی ایفیلیٹڈ گروپس ہیں پاکستان ہے، تو راستہ یہیں پر استعمال ہو رہا ہے. بالخصوص اس میں جو چھوٹے ہتھیار ہوتے ہیں، کامبیٹ ویپنز ہوتے ہیں وہ ہے، اس میں ان کا ساتھ دوسرا ان کی جتنے بھی بلٹس ہوتے ہیں وہ ہے، کچھ ان کے اکوپمنٹ ہیں، اور اس گاڑی سے بھی وہی اسلحہ بھاری تعداد میں پکڑا گیا ہے. تو یہ ایک ایسی ان ایکسیپٹیبل چیز ہے کہ جس کا افغانستان کے انٹرم گورنمنٹ کو نوٹس لینا پڑے گا. نہیں تو ظاہر ہے پھر ان کی ٹریڈ افیکٹ ہوگی، اور پاکستان کے راستے ان کی ساری ٹریڈ ہے. پھر پاکستان جب ان کا ٹریڈ روٹ کچھ دنوں کے لیے بند کرتا ہے تو پھر ان کو بہت مسائل ہوتے ہیں، پھر وہاں کے اس کو بھگتنا پڑتا ہے. پھر پاکستان انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پھر اس کو کچھ عرصے بعد ہمیں کھولنا پڑتا ہے. لیکن یہ بہت دیر تک یہ کھیل ایسے چل نہیں سکتا. ابھی دنیا کو تو خیر اس چیز کا پتہ لگ ہی گیا، پہلے وہ نہیں مانتے تھے. امریکن ابھی بھی ڈینائل موڈ میں ہے کہ ہم نے وہاں پر اسلحہ نہیں چھوڑا ہوا، بٹ یہ فیکٹ ہے کہ وہاں پر بہت بھاری تعداد میں نیٹو فورسز، امریکن فورسز اسلحہ چھوڑ گئی ہوئی ہیں. وہی اسلحہ یہاں پر بھی یوز ہو رہا ہے. ظاہر پاکستان اس کا ٹارگٹ ہے، تو یہ کوئی اتنی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور اس کا آگے چل کے حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں اگر افغانستان کی حکومت پاکستان سے تعاون نہیں کرتی، ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کرتی، اور اس کا افیکٹ ان پہ ہوگا، ان کے عوام پہ ہوگا، ان کے ملک پہ ہوگا. کیونکہ بہرحال ہم ایسی ٹریڈ کو اس اجازت نہیں دے سکتے جس ٹریڈ کے گاب میں اس طرح کی چیزیں پاکستان لائی جائیں جو پاکستان کی ریاست کے لیے، ہمارے عوام کے لیے، ہمارے ملک کے لیے خطرے کا باعث بنے. یقینی طور پر ایسا ہی ہے. پہلے بھی کہا گیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور یقینی طور پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی اس سے خراب ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر شیما صاحب موجود تھے، اور جاوید شہزاد آگاہ کر رہے تھے.